اللہ اللہ ہم سب نے اللہ سے وعدہ کر لیا. کیا وعدہ کیا؟ یا اللہ ہماری مرضی ختم، شیطان کی مرضی ختم، دوستوں کی مرضی ختم، قوم برادری کا رسم و رواج ختم. یا اللہ تیری مرضی کے مطابق تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مبارک نورانی خوشبودار پاکیزہ طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. سب کہو انشاءاللہ. پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کریں گے. سب کہو انشاءاللہ. تھوڑا سا بلند آواز سے کہیے، ایسا لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا آپ حضرات. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جنت کے ناشتے کھلائے. سبحان اللہ، بڑا مزہ آئے گا جنت. جنت میں ہم پیٹ کے بقدر نہیں کھائیں گے، خواہش کے بقدر کھائیں گے. آپ منو ٹنو کھانا چاہیں کھا سکیں گے. سب کہو سبحان اللہ. تو ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ جل شانہ عما نوالہ سے وعدہ کر لیا، یا اللہ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھیں گے. سب کہو انشاءاللہ. رمضان المبارک جب آئے، روزے گرمی کے ہوں سردی کے خوشی خوشی رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک نے حج زکوٰۃ فرض کر دیا، مال و دولت میں برکت وسعت عطا فرما دی، تو حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، سارے اچھے کام کریں گے، سارے برے کاموں سے بچیں گے. سب کو انشاءاللہ. اور اس پیارے پیارے دین کی اوروں کو دعوت تبلیغ بھی کیا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ سارے کام مرنے کے بعد کریں گے یا مرنے سے پہلے کریں گے؟ کیوں جی بھائیو؟ دو بھائی کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے کریں گے، باقی جن کی آواز نہیں آئی کیا خیال ہے ان کا مرنے کے بعد کرنے کا پروگرام ہے؟ تو جو کرنا ہے پہلے کرنا ہے، جو کرنا ہے آج کرنا ہے. کل چھوڑو، پل کا بدل. کل تو بڑی دور کی بات ہے، پل کا بدل. جو کرنا ہے آج، بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہے. سب کو انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ عما نوالہ جو ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب ہیں، ان کی دربار عالی شان میں ہم سب نے پیش ہو گئے. تو اللہ کے جب ہماری پیشی ہو، اللہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آپ ہمیں دیکھ کے شاباش دیں، ہمیں سینے سے لگائیں، ہمیں پیار کریں، ہمیں شاباش دیں، ہماری خصوصی شفاعت فرمائیں. اور اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمارے حق میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے. اور اللہ پاک ہمارے حق میں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کو قبول فرما کر ہمارے لیے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہنے کا فیصلہ صادر فرما دیں. سب کو آمین. تو بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنے ہر محفل کو دین کی باتوں سے مزین منور معطر کر لیا کریں، اور ان چیزوں کو پھر آگے ساری دنیا میں پھیلا دیا کریں. تو بھائیو، اپنے گھر کی محفل ہو، دوستوں کی محفل ہو، کاروباری محفل ہو، اس میں دین کی بات ضرور کر لیا کریں. اب دیکھو ہم سب اپنے اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دین کی بات بھی کر رہے ہیں. اب اس سے یعنی جاتے جاتے ہم موبائل میں گیم بھی کھیل سکتے ہیں، جاتے جاتے موبائل میں رنگ برنگی اور گندی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، گانے بھی سن سکتے ہیں، اس سے ہم ٹائم پاس کر سکتے ہیں. ٹائم پاس نہیں، فیل کر سکتے ہیں. گندی چیزوں سے ٹائم پاس نہیں ہوتا، فیل ہوتا ہے. اچھے کاموں سے ٹائم پاس ہوتا ہے، قیمتی بنتا ہے. تو بھائیو دوستو، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں پر ان سواریوں میں، گاڑیوں میں گانے چل سکتے ہیں، فلمیں چل سکتی ہیں، ہر قسم کی بےہودہ باتیں چل سکتی ہیں. اللہ کی دعوت کیوں نہیں چل سکتی؟ اللہ کی دعوت بھی چلنی چاہیے. اللہ کی محبت کی باتیں، حضور کی محبت کی باتیں، جنت کا شوق بڑھانے والی باتیں، خبر آخرت کی فکر پیدا کرنے والی باتیں یہ کرنی چاہیے. بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ان بھائیوں کا اور بہنوں کا جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اللہ کے پیارے حکموں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کوتاہی ہو رہی، بڑا نقصان ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو ان نقصانوں سے بچائے. جو
دنیا آخرت کے فائدے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بھائیو اس لیے دیکھیں میں کوئی شرم نہ کیا کریں، جب بھی آپ حق کی دعوت دیں گے لوگ پریشان ہوں گے، شیطان کو تکلیف ہوگی، تو شیطان خود نہیں آ کر کہے گا میں شیطان ہوں، میں آگے ہوں میدان میں نہیں کرنے دوں گا دین کی بات، تو شیطان خود نہیں کہے گا آ کر، تو شیطان کبھی کسی کے اندر گھس کے آئے گا، کبھی کسی کو ساتھ کسی کا جو ہے نا ذریعہ بنے گا، کبھی کسی کو جو ہے نا آگے بڑھائے گا۔ تو ہم نے پیار محبت سے اپنے کام جاری رکھنے، قیامت تک حق بھی چلتا رہے گا اور باتیں بھی چلتا رہے گا، قیامت تک خیر بھی چلتا رہے گا، شر بھی چلتا رہے گا۔ تو بہت سعادت مند نیک بخت اللہ کے پیارے نیک بندے اور بندیاں ہیں جو خیر میں خیر والوں کے ساتھ چلتے رہے اور شر کا پیار محبت سے مقابلہ کرتے رہے، اور جہاں تھوڑی سختی کرنے میں سختی بھی کر دیں گے، کوئی بات نہیں، اس راستے میں جان میں قربان کرنی پڑے کر دیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیفیں دی گئی، لیکن حضور نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ خود رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے دین کی تبلیغ اور اس دین کی خاطر اتنا ستایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، وأخذت فی اللہ ما لم یخف احد، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو بھی نہیں ڈرایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اپنے تبلیغ کا مشن جاری رکھا۔ پھر کافروں نے دیکھا ایسے نہیں مانتے، اس کو لالچ دو، تو ہر وہ چیز جو ہر انسان کی خواہش چاہت ہوتی ہے، سردار کی، ہر انسان سردار بننا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے اور شادیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ سب پیشکشیں گے، بڑا سردار بنا لیں گے، بڑا مالدار بنا دیں گے، جہاں اشارہ کرو شادیاں کروا دیں گے۔ اسلام سے پہلے 4 شادیوں کی پابندی نہیں تھی، زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، 10 15 20 شادیاں کرتے تھے لوگ، تو اسلام نے کہا نہیں بس 4 تک رکھتے، تو بہت سارے صحابہ نے پھر 4 تک رکھی، باقیوں کو طلاق دے دی، 4 تک کا اتفاق کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی پیشکشیں کی، سرداری لے لو، مالداری لے لو، شادیاں جتنی چاہے کر لو، لیکن تبلیغ چھوڑ دو، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جب اپنی عبادت کرتے تھے غار حرا میں، ہم آپ کو صادق امین کہتے تھے، آپ کی عزت احترام کرتے تھے، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ نئی بات آپ نے شروع کر دی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ سارے کام کرے گا، بیٹے بھی وہی دے گا، بیٹیاں بھی وہی دے گا، بارش بھی وہی برسائے گا، مشکلیں بھی وہی آسان کرے گا، روزی بھی وہی دے گا، بارش بھی وہی برسائے گا، سارے مسئلے ایک اللہ کے قبضے قدرت میں۔ یہ بڑی عجیب بات، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کتنے سارے خداؤں کا کام تک الہی کی خدا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ توحید کی بات سے کافروں کو، مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کام چھوڑ دو، ہم آپ کے پہلے سے زیادہ عزت احترام کریں گے، شادیاں کروانی ہے شادی کروا لو، مالداری چاہیے مالدار بنا دیتے ہیں، سب سے بڑا سردار بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جذبات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو ادھر دیکھو، ادھر بھائی جان ادھر، واللہ لو وضع الشمس فی یمینی، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو، والقمر فی یساری، اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دو، میں پھر بھی تبلیغ نہیں چھوڑوں۔ یہ حضور کے جذبات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں تبلیغ کرتے تھے، لوگ اچھا کہتے پھر بھی تبلیغ کرتے تھے، لوگ برا بھلا کہتے پھر بھی تبلیغ کرتے تھے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو بالکل نہیں چھوڑا۔ ہم بھی حضور کے امتی، حضور کا مشن اپنا نصب العین بنائیں گے، اپنا مقصد زندگی بنائیں گے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے، مدینے میں۔ فکر نبی اگر سینے میں نہیں تو مدینے میں رہ کے بھی مدینے میں نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت مدینے والی فکر، حضور والی فکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ والی بے چینی بے قراری اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، امریکہ میں، روس میں، چین میں، جاپان میں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا نام بلند کرے۔ پوری دنیا اللہ کی قسم ہمارے سودے کی پیاسی، ان کی رنگ برنگی چیزیں ان کو ہمارے آباء و اجداد ان کے استعمال کیے بغیر دنیا سے بڑے اچھے چلے، ان کی رنگ برنگی چیزیں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن ہمارا جو سودا ہے اللہ کی قسم اس میں فائدہ ہی فائدہ۔ ہمارا یہ کلمہ پڑھے بغیر امریکہ، روس، چین، جاپان کا صدر مر گیا، کھپ گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم ہمیشہ جہنم میں چلے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار،
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرتے کرتے مر کھپ گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں کہ اللہ یہ سونا بھری زمین لے لو، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دو، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی چھاپڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پیارے کلمے کو لے کر چلا گیا، ذرا ایمان لے کر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ اس زمین کے پیچھے جو دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اور پاگلوں کی طرح حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پجاری بن کے چل رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں کیا دے گی؟ ایک چھوٹا سا 1 گز زمین کا ٹکڑا اس سے مل سکتا ہے، اگر مل بھی گیا تو وہ بھی پتہ نہیں کب دفن ہونا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہاں ہماری موت آئے۔ لیکن بھائیو ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ سب کہو سبحان اللہ، تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ، تھوڑا خوش ہو کر کہو سبحان اللہ، بلکہ کہو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی دولت کلمے کی دولت عطا کی۔ سارے 7 زمینیں 7 آسمان جو کچھ ہے اس کے درمیان، یہ سارے دنیا کا الا بلا ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ دنیا کے رنگ برنگے ساز و سامان والا، یہ بڑی بڑی پلازے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے امریکہ، روس، چین، جاپان، ہندوستان، پاکستان، ان میں سارے بھرے والا بلا، یہ سب کا سب دنیا کا سب کچھ یہ ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا، کلمے کے سامنے ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی ہر محفل کو دین کی باتوں سے سجاؤ اور اس میں بالکل نہ شرماؤ اور اس میں بالکل سستی نہ کرو، ہمت اور جرأت سے کام لو۔ آپ نے بیسیوں کو روزانہ دعوت دی، بیسیوں سے سینکڑوں تک دین کی بات پہنچے گی۔ سنو، ادھر سنو پیارے بھائیو، ادھر سنو، بیسیوں سے سینکڑوں تک دین کی بات آپ پہنچائیں گے، سینکڑوں سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں تک قیامت تک سلسلے چلتے رہیں گے اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے۔ جو نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں قیامت تک وجود میں آتی رہیں گی، ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں پڑے پڑے قیامت تک مفت ملتا رہے گا۔ دنیا میں جو کچھ آپ بنا رکھے ہیں نا، مرتے بیکار ہو جائے گا۔ ادھر سنو بڑی مزیدار بات، یہ بڑی قیمتی بات سنو۔ دنیا میں جو کچھ ہم نے بنا رکھا ہے، یہ ملک، مال، سونا چاندی، عہدے، جائیدادیں، ڈگریاں، دنیا کے ساتھ سامان، یہ سب مرتے بیکار۔ لیکن بھائیو یہ جو دولت، یہ جو تجارت جس کے آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ تبلیغ والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، یہ وہ تجارت کی دعوت دے رہے ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آئی۔ آپ روزانہ بیسیوں کو دعوت دیں، بیسیوں سینکڑوں تک دین کی بات پہنچائیں، سینکڑوں سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں تک قیامت تک سلسلے چلتے رہیں گے اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں گے۔ جو نیکیاں، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں قیامت تک وجود میں آتی رہیں گی، ان سب کا ثواب آپ کو قبر میں پڑے پڑے قیامت تک مفت میں ملتا رہے گا۔ کریں گے بھائیو انشاءاللہ؟ مرنے کے بعد کریں گے ان ساری باتوں پہ عمل یا مرنے سے پہلے کریں گے؟ آج سے کریں گے یا کل سے کریں گے؟ ابھی سے کریں گے یا پھر کبھی کریں گے؟ ابھی سے۔ تو بس اب جہاں بھی آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، وہاں جاتے یہ بات شروع کریں اور یہ موت تک یہ دعوت کا مشن بنا ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم الشان تجارت ہے، مرنے کے بعد بھی کام ہے۔ دنیا کی تجارتیں ان کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اس کا حساب لے گا، کہاں سے کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ جو تجارت ہے اس کا حساب کر کے اللہ پاک آپ کو انعام دے گا، اس کا حساب اللہ کر کے انعام دے گا اور دنیا کی تجارتوں کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے حساب میں آسانی کا معاملہ کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ